صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں اور سزاؤں کو دور کرنے کی کامیاب کوشش ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ روحانی علاج میں صدقہ بھی شامل ہے۔ جب صدقہ دیا جاتا ہے تو آدمی کے جسم مثالی یعنی روشنیوں کے جسم میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ کسی پریشانی اور بیماری سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پریشانی اور بیماری کے اسباب کا علم ہو۔ جب ہمیں بیماری کا علم ہو جاتا ہے تو ہم علاج کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن علاج شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مرض کی ابتدا کرنے میں مریض کے ذہن نے کیا کردار ادا کیا۔ جب تشخیص ہو جائے تو پھر علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں، میں نے جو کتاب روحانی علاج کے نام سے لکھی ہے، اس میں کم و بیش 200 مسائل کا روحانی حل تجویز کیا گیا ہے۔ اس کتاب یعنی روحانی علاج کی 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس میں درج شدہ تمام علاج لوح محفوظ کے مطابق ہیں۔ نمبر 2، اس میں درج تمام عملیات کی میں نے الگ الگ زکوٰۃ دی ہے۔ نمبر 3، اس کتاب کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے قبولیت ہوئی ہے۔ روحانی نظریہ علاج کے مطابق امراض کے 2 رخ ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ جسمانی نظام میں بے اعتدالی اور کیمیائی یا طبعی تبدیلی کا نام مرض ہے، اور روحانی نظریہ علاج میں ہر مرض کے خد و خال ہوتے ہیں اور ہر مرض کا روحانی وجود ہوتا ہے، اور یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ روحانی نظریہ علاج کے مطابق امراض کے جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی وجود پر بھی ضرب لگائی جائے اور ذہنی طور پر اس کی نفی کی جائے تو بہت جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ روحانی علاج میں پھونک مارنا دراصل دم کرنا کہلاتا ہے، اور دم کرنے کے لیے یقین کا پیٹرن بنانا ضروری ہے۔ صاحب یقین ہستی یعنی روحانی معالج اگرچہ ظاہری طور پر مریض کی پیشانی یا سر میں پھونک مارتا ہے، لیکن در حقیقت روحانی معالج مریض کے جسم مثالی میں، باطنی جسم میں یا روح حیوانی میں پھونک مارتا ہے۔ پھونک ایک لہر ہے، ایک وائبریشن ہے، اسی لیے پھونک کی چوٹ اور لطافت محسوس ہوتی ہے۔ روحانی معالج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لہروں یا روشنیوں کے قانون سے واقف ہو تاکہ تصرف کیا جا سکے۔ لہریں یا لکیریں دراصل نسمہ کہلاتا ہے۔ آدمی کا نسمہ مرکب ہوتا ہے جس میں تانا اور بانا، عمودی اور افقی ہوتا ہے۔ مرض کی تشخیص کے بعد اگر نسمہ کی منفرد لکیروں کو متوازن کر دیا جائے تو جسم بھی متوازن اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ ماہر روحانیت، مجدد روحانیت، شہنشاہ تکلیم سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں براہ راست نسمہ میں پھونک مارتی ہیں۔ موجودہ دور میں الشیخ عظیمی بابا جی بھی اسی گروہ کے صف اول کی ہستیوں میں شامل ہیں۔ دراصل انسان کے اندر رنگوں اور لہروں کا مکمل نظام کام کرتا ہے۔ رنگوں اور لہروں کا خاص توازن کے ساتھ عمل کرنا انسان کی صحت کا ضامن ہے۔ اگر رنگوں میں رد و بدل ہو جائے تو انسانی طبیعت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کیمیائی تبدیلیاں یا روشنی میں تبدیلیاں ایک ہی بات ہے۔ جسمانی تبدیلیاں کیمیائی تبدیلیاں کہلاتی ہیں، جبکہ روح میں تبدیلیاں روشنی کی تبدیلیاں سمجھی جاتی ہیں۔ بات ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف طرز بیان کا فرق ہے۔ مریض کے شفایاب ہونے کا قانون یہ ہے کہ جب معالج کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو دونوں کے یقین دیکھے جاتے ہیں، اور اس یقین کو دیکھ کر ہی دوا کے اثرات مرتب کیے جاتے ہیں۔ انسان کے اندر حرکت کی لہروں کا اور برقی قوت کا ایک نظام قائم کر رہا ہے۔
اس نظام کے کام کرنے سے حواس پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ امراض حواس کے دائرے میں روشنیوں کے جمود سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم تعویذ کی صورت، الفاظ یا اسماء الہیہ یا ہندسے وغیرہ تحریر کرتے ہیں یا مختلف اشکال بناتے ہیں تو دائرے اور مثلث کی روشنیوں کی مقداری مرض کے اندر داخل ہو کر مرض کی حرکت کی لہروں کو توڑ دیتی ہیں اور روشنیوں کے بہاؤ کو بحال کر دیتی ہیں۔ علم لدنی کی تعلیمات کے دوران یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں ہر شے مثلث اور دائرے کے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے۔ مثلث کا غلبہ ٹائم اور سپیس کی تخلیق کرتا ہے، اور جس نوع پر دائرہ غالب ہوتا ہے وہ مخلوق لطیف اور ماورائی ہوتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے جنات اور فرشتے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے وہ چاہے تو خود کو مثلث کے دباؤ سے آزاد کر کے دائرے میں قدم رکھ سکتا ہے۔ دائرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کے اوپر جنات کی دنیا اور فرشتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تفکر کرنے والے کی زندگی دائرے میں آ جاتی ہے۔ چونکہ دائرے میں روانی ہوتی ہے، اس لیے تفکر کرنے والے کا ذہن مسائل پر نہیں رکتا اور خوشی اور غم دونوں آ کر گزر جاتے ہیں۔ مسائل میں الجھا شخص مثلث میں رہتا ہے اور مثلث میں ہر موڑ پر رکاوٹ ہے۔ دائرہ اور مثلث تعویذ میں ہندسے بن کر عمل کرتے ہیں، جو نقطے سے شروع ہو کر 9 کے ہندسے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ذہن میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کی کوئی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی۔ جب کسی طاقت کو یا کسی عمل کو 2 گنا، 20 گنا، 10,000 گنا، 1,00,000 گنا یا اس سے بھی زیادہ گنا کرنا ہو تو ایسی صورت میں سیدھی طرف ایک نقطہ لکھتے ہیں۔ گھر میں وراثتاً تخریبی آثار ہوں تو ان کو ختم کرنے کے لیے 3 آڑے خط لکھے جاتے ہیں۔ اسلاف سے ورثے میں ملی ہوئی بیماریاں اور بری عادتیں ختم کرنا مقصود ہو تو اس مثلث میں ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے ان تخریبی صورتوں کے علاوہ آسیب، گیس، ہوا کے زہریلے جراثیم، مونو گیس، وبائی لہروں وغیرہ کی روک تھام ہوتی ہے۔ خون میں خرابی ہو جائے یا کینسر لاحق ہو جائے تو ایک سیدھی لکیر سے مثلث کے اوپری سرے کو درمیان سے کاٹتے ہوئے نصف تک مثلث بنا دی جاتی ہے۔ یہ مثلث کینسر اور کینسر کے قبیل کے دوسرے امراض کا شافی علاج ہے۔ شیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ 1 سے لے کر 9 تک تعویذات میں استعمال ہونے والے ہندسوں کا میکنزم یہ ہے۔ اگر یہ طاقت کسی شے کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو ایک لکیر اوپر سے نیچے کی طرف یعنی 1 کا ہندسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس طاقت کو تعمیر اور تخریب دونوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس ایک لکیر کے اوپری سرے میں نصف دائرہ بنا دیا جاتا ہے، اس سے 2 کا ہندسہ بنتا ہے۔ اگر بہت ساری غلط چیزوں کو مٹانا ہے اور صرف ایک چیز کو مفید میں تخلیق کرنا ہے تو اس سیدھی لکیر کے اوپر سرے کے ساتھ 2 نصف دائرے شامل کر دیے جاتے ہیں، اس سے 3 کا ہندسہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک غلط کو حذف کرنا ہے اور دوسری بہت سی مفید طاقتیں تخلیق کرنی ہیں تو الف مکسورہ اور نصف دائرے کو ایک ہندسے کے ساتھ ملائیں، یہ 4 کا ہندسہ بن جائے گا۔ اگر صرف مضر رساں حالات پیش آتے ہیں اور صرف مشکلات ہی مشکلات پیش ہوں، یعنی حادثات پے در پے اور تسلسل کے ساتھ آ رہے ہوں، تو ان کو روکنے کے لیے ذہن کی طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے۔ 2 نصف دائروں کو اس طرح ملایا جاتا ہے جس میں مثلث نمایاں ہوں، یہ 5 کا ہندسہ بن جاتا ہے۔ ذہن کے اندر تعمیر کی صلاحیتیں معطل ہیں تو ان کو حرکت میں لانے کے لیے ایک لکیر کے ساتھ اوپری حصے پر نصف دائرہ لگا دیں، یہ 6 کا ہندسہ بن جاتا ہے۔ ناسازگار حالات اگر طبیعت اختراع کر رہی ہیں اور آدمی صحیح کام کو خود بگاڑ دیتا ہے تو اس کے لیے 2 خط استعمال ہوتے ہیں، ایک سیدھا اور دوسرا آڑا، دونوں کو ملائیں تو 7 کا ہندسہ بنتا ہے۔ تخریبی حرکات، اشغال، تباہی کا رجحان اور اس قبیل کی دوسری چیزیں اگر ماحول کی پابندی کی وجہ سے یہ اثر قبول کرنے پر مجبور ہیں تو بیرونی حملوں کو روکنے کے لیے 2 آڑے خط استعمال ہوتے ہیں، یہ 8 کا ہندسہ بن جاتا ہے۔ جو مسائل سمجھ میں نہ آئے یا پیچیدہ امراض کو رفع کرنے کے لیے دائرے کے ساتھ 1 لگا دیا جاتا ہے، پاگل پن، مرگی، مالی خولیا، مایوسی،
احساس کمتری کن ذہنی کو دور کرنے کے لیے، حافظہ بحال کرنے، غلط تحریکات کو دفع کرنے اور ذہن کے اندر مفید تحریکات کو جنم دینے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مسائل معلوم کرنے کے لیے اور وسائل کے حصول کے لیے 9 کا ہندسہ 9 خانوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ کاغذ پر، دھات پر، پاک پرندے کے پر، ہرن کی جھلی، بھوج پتر، پاک جانور کھال پر، یا چاندی کی چکور انگوٹھی یا سونے کی انگوٹھی پر کندہ کیا جاتا ہے۔ یہ انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں پہن لی جاتی ہے۔ شفا کا قانون یہ ہے کہ جس مریض کے اندر قوت شفا کا ذخیرہ ہوگا اور قوت یقین جتنی زیادہ مستحکم ہوگی، اسی مناسبت سے شفا غالب آ جائے گی۔ قوت یقین یا قوت ارادی کی بحالی کے لیے صبح جلدی بیدار ہونے کے بعد سانس کی مشقیں اجازت لے کر استاد کی نگرانی میں کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مراقبہ کیا جائے کہ میں عرش کے نیچے ہوں اور عرش سے لہریں نازل ہو کر میرے اندر جذب ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد صبح صادق تک یا حفیظو کا ورد کریں۔ مستقل بنیادوں پر یہ عمل کرنے سے نہ صرف مریض صحت یاب ہو جاتا ہے بلکہ وہ مضر صحت اشیاء سے طبعاً پرہیز کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور سننے اور دیکھنے والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔